خدا لاجک سے باہر ہے. اس دنیا کے اندر جتنی بھی لاجکس ہیں وہ انسان کے لیے ہیں، مگر خدا ان تمام لاجک سے بالا تر ہے، ان تمام لاجک سے باہر ہے. انسان کے دل کے اندر بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بہت سارے اس کے دل کے اندر ڈریمز ہوتے ہیں جو کہ پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے، کیونکہ انسان اس کو لاجیکلی کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ شاید میں آگے اس لیے نہیں بڑھ پا رہا، میرے پاس روپے پیسہ نہیں ہے، یا پھر وہ سوچتا ہے کہ میرا دشمن جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، وہ بہت زیادہ زوراور ہے، اس لیے میں اس کو کبھی ہرا نہیں سکتا. وہ سوچتا ہے کہ میری میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب آئی ہے اور میری بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اب تو میں دوبارہ سے ریکور کر ہی نہیں سکتا. وہ سوچتا ہے کہ میں کئی سالوں میں نشے کے اندر مبتلا ہوں، میں بری عادات کے اندر پھنسا ہوں، اب میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ تمام لاجکس کو جب انسان سوچتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہیں سے ہمارے ایمان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. ہمارے پاس دو رستے ہوتے ہیں، یہاں تو ہم تمام لاجکس کو سوچ کر ڈس اپوائنٹ ہو کر بیٹھ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایمان کے رستے پر چلنا شروع کر دیں. آئیں خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 23ویں آیت کے دوسرے حصہ میں لکھا ہے، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. مسیح یسوع یہاں پر پطرس سے کہتے ہیں کہ تو میرے لیے خطرناک ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں، انسان کی، آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کی باتوں کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے. خطرناک اس لیے ہے کیونکہ مسیح یسوع کے پاس پطرس کے لیے ایک پلان ہے. جس طرح خدا کا آپ کی زندگی کے لیے ایک اسپیشل پلان ہے، خدا آپ کو ایک مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، خدا کے پاس پطرس کے لیے ایک اسپیشل پلان تھا. اور مسیح یسوع سے کہتے ہیں کہ تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، خطرناک ہے کیونکہ میرے پاس تیرے لیے پلان ہے، مگر تو آدمیوں کا خیال جب ذہن کے اندر رکھتا ہے تو خطرناک اس لیے ہے کہ تیری جو منزل ہے اس کے درمیان آدمیوں کے، لوگوں کے خیالات اس کے بیچ میں آ جاتے ہیں. تو ایمان کے راستے پر چل اور خدا پر بھروسہ رکھ. آج ہم خدا کے کلام کو اگر دیکھیں، خدا کا کلام منطق سے باہر ہے، لاجک سے باہر ہے. ہمارے پاس جو خدا کی فورس ہے وہ ایک سپر نیچرل فورس ہے جو ہم اپنی قوت، اپنی طاقت سے نہیں کرتے، بلکہ خدا کی الہی ذات ہمیں قوت دیتی ہے جس کے سبب سے ہم کرتے ہیں. لاجک جو ہے وہ ڈریم سٹیلر ہے، ہمارے خوابوں کو چرا دیتی ہے، ہماری خواہشات کو دبا دیتی ہے. جب ہم سوچتے ہیں کہ اس طرح سے لاجکلی یہ نہیں ہو سکتا، ہم خدا کی ذات پر بھروسہ رکھیں. جو کام انسان نہیں کر سکتا وہ خدا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب کے اندر اس کے پہلے باب کے اندر خدا نے کہا پہلی آیت کے اندر روشنی ہو جاؤ، اور روشنی ہو گئی. سورج جو ہے وہ چوتھے دن بنا ہے. اب خدا یہاں پر سمجھانا چاہ رہا ہے کہ سورج نکلتا ہے اور روشنی ہوتی ہے، یہ لاجک انسان کے لیے. خدا ان تمام لاجک سے باہر ہے. خدا کو روشنی کرنے کے لیے سورج کی ضرورت نہیں ہے. خدا آپ کی زندگی میں ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو ان ایکسپلینیبل ہو. خدا کا ایک فرشتہ ایک ہی رات میں 1,85,000 لوگوں کو مار سکتا ہے، تو خدا آپ کے لیے بابرکت کام کیوں نہیں کر سکتا؟ جو کام آپ کی زندگی میں رکے ہوئے ہیں، لاجکلی آپ کو لگتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کام خداوند آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے اور وہ ضرور کرے گا. آپ اپنے فیوچر کو انسانوں کے، لوگوں کی خیالات سے جج نہ کریں بلکہ خدا کی نظر سے دیکھیں. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کی آنکھیں کھولیں اور آپ وہ دیکھیں جو خدا آپ کے لیے پلان آؤٹ کر چکا ہے، جو خدا آپ کے لیے منصوبہ بنا چکا ہے، آپ کے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے. خدا کو آپ لاجک سے باہر نکل کر سوچیں، خدا کو لاجک کے اندر قید نہ کریں. ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں خدا کا فرشتہ جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا. مقدسہ مریم سے جواب دیتی ہے یہ کیوں کر ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ در حقیقت وہاں پر مقدسہ مریم جو ہے وہ لاجکلی بات کر رہی ہیں کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا. اب فرشتہ جو ہے اس پر وہ غصہ نہیں ہوا بلکہ اس نے اس کو سمجھایا کہ ہاں یہ انسانی لاجک سے ناممکن ہے، مگر فرشتہ نے اسے کہا یہ تیری بدولت نہیں بلکہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی. میں آپ کو یہی خدا کے کلام میں سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی کام رکے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لاجکلی نہیں ہو سکتے، روح القدس کی قدرت کے سبب سے یہ سارے کام آپ کے ہو سکتے ہیں.
آپ خدا کو لاجک میں قید نہ کریں بلکہ خدا کو لاجک سے باہر ہٹ کے سوچیں. آپ کہیں کہ ہاں میڈیکل رپورٹ میری خراب ہے, بہت زیادہ بیماری ہے, مگر خدا ان تمام بیماریوں کو ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے, کیونکہ خدا میڈیکل رپورٹ کے اندر قید نہیں. آپ کہیں کہ ہاں میرے پاس روپے پیسہ نہیں ہے مگر خدا سپر نیچرل طریقے سے میری مدد کرے گا اور میں اپنے فیوچر میں کامیاب ہوں. آپ کہیں کہ ہاں کئی سالوں سے میں نشے کے اندر قید ہوں یا میں بری عادات کے اندر پھنسا ہوا ہوں. لاجیکلی لوگوں کے خیالات کہتے ہیں کہ شاید تو اس سے نہیں نکل سکتا, مگر روح القدس کی قدرت کے سبب سے یہ ہو سکتا ہے. خدا کی ذات کے اندر یہ 3 لفظ نہیں ہے, کب کیسے کہاں, اسی لیے تو وہ خدا ہے, وہ جب چاہے جو چاہے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یاد رکھیں خدا وہ کام کرتا ہے جو انسان نہیں کر سکتا. ہمیں صرف اور صرف مریم کی طرح اس کے کلام کو قبول کرنا ہے. آج آپ کے پاس فرشتہ نہیں لیکن خدا کے خادم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو خدا کی ذات کے بارے میں, اس کی طاقت کے بارے میں, اس کی قدرت کے بارے میں, اس کی الہی قوت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. مریم کے پاس جب فرشتہ آیا خدا کا کلام لے کر, مریم نے کہا ہے تیرا کلام میرے قول کے موافق ہو. مریم نے کلام کو ریسیو کیا ہے. اگر آج آپ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ خدا کے کلام کو ریسیو کرتے ہیں تو ایمان کے رستے پر چلنا شروع کر دیں. آپ کے سامنے جتنی بڑی پرابلمز ہیں گویا یرو کی دیوار کی مانند آپ کے سامنے کھڑے ہیں, خداوند اس کو پل بھر میں گرانے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کے سامنے جتنے مرضی بڑے جبار جائنٹس کھڑے ہوئے ہیں, خداوند آپ کے سامنے آنے والے تمام پہاڑوں کو میدان بنانے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے آپ کی زندگی کے رستوں کو سنوار سکتا ہے, کیونکہ خدا یونیورس کو کنٹرول کرتا ہے, خدا تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. وہ آپ کی زندگی میں ہر قسم کی برکت کا کام کر سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آدمیوں کا خیال نہیں بلکہ خدا کی باتوں کا خیال رکھیں, تاکہ ہم اپنی منزل کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنیں, اور جو منزل خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے, جو پلانز خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے, خداوند آپ کو وہاں تک لے کر جائے. خداوند آپ سب کو برکت دے.